یہ کہانی ہے انسانیت کی پہلی ماں اماں حوا علیہ السلام کی، جن کی محبت، قربانی اور صبر کی مثال آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دل کی تنہائی ختم کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حوا پاکیزگی کی مٹی سے بنائی گئیں، نرمی، محبت اور رحمت کی علامت۔ جب دونوں جنت میں رہتے تھے، نہ کوئی دکھ تھا نہ غم، مگر ایک آزمائش نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ یہیں سے انسانیت کی زندگی کا آغاز ہوا۔ حوا نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کیں، ماں بننے کا درد سہا، اولاد کو ایمان سکھایا اور ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ پہلی ماں تھی جنہوں نے بچوں کی ہنسی بھی دیکھی اور ان کی موت کا غم بھی سہا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں نمودار ہو گئیں، لیکن ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں ویسے ہی قائم رہی۔ ایک دن اماں حوا نے آہستہ سے کہا، اے آدم، میرا جسم بوجھل ہو گیا ہے، میری روح جدائی کا پیغام دے رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو تھم نہ سکے۔ وہ کہنے لگے، حوا، تم میرے دل کا سکون ہو، میرے ساتھ جنت سے زمین تک آئیں، اب تمہارے بغیر یہ دنیا کیسی لگے گی؟ حوا نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں پر اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر ان کی سانسیں آہستہ آہستہ رکنے لگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور بے اختیار رونے لگے۔ حوا، تم میری پہلی محبت ہو، میری ہم سفر ہو، میرا دل خالی ہو گیا ہے۔ زمین خاموش ہو گئی، ہوا رک گئی، درخت جھک گئے اور فضا میں ایک دردناک خاموشی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ اپنے پیارے کو کیسے دفن کرنا ہے۔ یوں زمین پر پہلی بار تدفین کا عمل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی، حوا کو احترام سے سپرد خاک کیا اور دعا کی، اے میرے رب، تو نے اسے میرے پہلو سے پیدا کیا اور آج اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ میرا دل غمگین ہے مگر میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، سعودی عرب کے شہر جدہ میں، جہاں انسانیت کی پہلی ماں اماں حوا علیہ السلام آرام فرما ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اکثر اس قبر کے قریب بیٹھ جاتے، خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتے اور آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کرتے۔ نریٹر پرجوش مگر نرم آواز میں۔ اماں حوا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، صبر اور ایمان سے جینا ہی کامیابی ہے۔ وہ دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی محبت، ان کی قربانی اور ان کی ماں جیسی شفقت ہمیشہ باقی رہے گی۔ آخر میں، اے سننے والے، اگر تو جنت کی خواہش رکھتا ہے تو اپنی ماں سے محبت کر، کیونکہ ماں کے قدموں تلے ہی جنت چھپی ہے۔